جلتا ہے کفر جس میں وہ شعلہ ہے کربلا، رخ پر یزیدیت کے تماچا ہے کربلا، کعبہ عرب میں اور ہر ایک جا ہے کربلا، المختصر کے فخر مدینہ ہے کربلا، مرقد کو چھوڑ کر یہاں آتی بطول ہیں، خاک شفا میں اس کی 72 رسول ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذلک، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عاصم علی باقری، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفیر نجات۔ سفیر نجات میں آپ تمام ناظرین کا تہ دل سے استقبال ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں شاد و آباد رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ پروردگار آپ کو ہر بلا، ہر وبا اور ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، جو آپ عزاداری اور سوگواری انجام دے رہے ہیں، پروردگار سرکار سید الشہداء کے طفیل اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو مدافعین عزا اور مدافعین حریم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں محشور کرے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایام ہیں سوگواری کے، یہ جو شہادت سرکار سید الشہداء اور آپ کے اولاد و انصار اور اصحاب کے جو ایام ہیں، ان دردناک دلسوز ایام میں آپ سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، خصوصاً امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو منتقم خون حسینی ہیں، ان کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ سرکار حضرت حجت سے قوت گویائی، اذن گویائی عطا کرتے ہوئے اخذ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً کربلا میں آنے والے جو کیریکٹرز ہیں اور جو کردار ہیں، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، شیعوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام عالم بشریت کے لیے آئیڈیل ہیں، تمام عالم انسانیت اور آدمیت کے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک آئیڈیل اور نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے بلوغ سے ہی اپنا آئیڈیل معین کر لیتا ہے تو اس کے لیے زندگی کا سفر بہت آسان ہوتا ہے، کامیابی اور کامرانی کے ساتھ۔ انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اسے صرف اور صرف شیر مادر سے محبت ہوتی ہے۔ جب یہ انسان ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو اب اسے دوست اور احباب سے محبت ہوتی ہے۔ جب انسان ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو اسے صرف اور صرف اپنی نوجوانی سے، اپنی جسم سے محبت ہوتی ہے۔ اب وہ انسان بناؤ دیکھتا ہے، شرنگار دیکھتا ہے۔ کبھی آپ چھوٹے سے بچے کو اسکول جاتے ہوئے دیکھیں جو بالکل ابھی لڑکپن میں ہو، تو آپ دیکھیں گے 10 بار وہ اپنے بالوں میں کنگھی کرے گا، 10 بار اپنے لباس اور ٹائی کو دیکھے گا، 10 بار اپنے شوز کی پالش کو دیکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا جہاں ایک بچے کو اپنی ذات سے محبت ہو جاتی ہے۔ مگر قربان جائیں ہم اور آپ کربلا والوں پہ، کربلا والوں کے بچوں پر، کہ جو فطرت کی اور جو طبیعت کی اور طینت کی دھاروں میں بہہ نہیں جاتے ہیں بلکہ فطرت کو موڑ لیتے ہیں اپنے اختیار سے، فطرت کے اوپر قبضہ پا لیتے ہیں اپنے کیریکٹر کی وجہ سے۔ ایسے ہی کردار ہمیں کربلا میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں ایک 13 برس کا بالکل ایک نوجوان ہے جو لڑکپن کی دہلیز پر ہے، لیکن اسے اپنی ذات سے محبت نہیں، جتنی محبت اسے خدا کے دین سے ہے، جتنی محبت اسے خدا کے رسول سے ہے، جتنی محبت اسے رسول کے نواسے اور اپنے وقت کے امام سے ہے، جو اپنے امام کی اطاعت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے کہ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ حضرات، لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے۔ امام حسین نے ایسے جوان سے مکے میں نہیں پوچھا جہاں آپ نے قیام کیا، مدینے میں سفر کے آغاز سے پہلے آپ نے نہیں پوچھا ہے کہ موت کیسی ہے، اس وقت پوچھ رہے ہیں موت کیسی ہے تمہارے نزدیک، کہ جس وقت تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے لچک رہے ہیں، زمین کربل گھوڑے کی ٹاپوں سے ہل رہی ہے، جس وقت موت کا انبار ہے،
جس وقت شہداء کے لاشیں نگاہوں کے سامنے ہیں، موت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر یہ 13 برس کا جوان کہہ رہا ہے کہ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ماں کی تربیت کا اثر ہے، یہ صرف اور صرف اس پاکیزہ کردار کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بچہ کربلا کے میدان میں اس طرح لب کشائی کر رہا ہے۔ اور جہاں 13 سال کے بچے کی شجاعت کا یہ عالم ہے، آپ محسوس کریں اس کے بابا کی شجاعت اور بہادری کس عظیم مرحلے پہ رہی ہوگی، اور اس کے بعد پھر مورخین کی خیانت خود آپ کے سامنے ہے، آپ تجزیہ کر سکتے ہیں اور تحلیل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ کربلا میں یتیموں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہا، اور کربلا ہمیں یتیموں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنے کے لیے درس دیتی ہے، اور ان یتیموں نے جو کارنامہ نمایاں طور پر انجام دیا ہے اس سے ہم کس طرح عالمی طور پر درس حاصل کر سکتے ہیں۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ شریک بزم ہیں، شامل نشست ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید سبطین عباس رضوی صاحب قبلہ، جو اپنے سلاست بیان کی وجہ سے آپ سب کے دلوں میں اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں، اور جو اپنے انداز گفتگو کے لیے پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آئیے اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شکر گزار ہیں کہ آپ مستقل اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے، اور تعزیت اور تسلیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ، آپ سب کو جزائے خیر۔ الہی آمین۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام کی گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ رہی ہوگی کہ جہاں کربلا میں ہم جوانوں کا ذکر کر رہے تھے، اسی گفتگو کے تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج بھی انشاءاللہ جوانوں کا ہی تذکرہ ہوگا، اور خاص طور سے یتیموں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، کربلا سے کیسے ہمیں درس ملتا ہے۔ قبلہ، کربلا نے ہر رشتے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کربلا میں جہاں باپ اور بیٹے کی محبت دکھتی ہے، وہیں یتیموں کے ساتھ برتاؤ بھی کربلا ہمیں دکھاتی ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یتیموں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا، اور بالخصوص اور خصوصاً حضرت امام حسن علیہ السلام کے یتیم جناب قاسم کا کیا کردار رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اللہم صلی علی بہم نتوضا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ تعالی۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما الیتیم فلا تقہر۔ سبحان اللہ۔ یتیم کو یتیم اس لیے کہتے ہیں کہ الیوتم کے معنی ہوتے ہیں اکیلے رہ جانے کے یا بے سہارا ہو جانے کے، اور اسی لیے سچے موتی کو یتیم کہتے ہیں، در یتیم، اس لیے کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی ذاتی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جیسے ایک موتی چمکتا ہے، ویسے ہی یتیم عرش والوں کی نظر میں درخشان ہو جاتا ہے اور مہم ہو جاتا ہے۔ جی، لہذا خداوند عالم نے جو ہے یتیم کی ذمہ داری جو ہے خود لی ہے۔ اما السائل فلا تنہر، اما الیتیم فلا تقہر۔ میرے حبیب، ہم نے آپ کو یتیم وجدک، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو پناہ دیا۔ میرے حبیب، اما الیتیم فلا تقہر، اللہ، یتیم کے ساتھ قہر ہرگز روا نہ رکھا جائے۔ قہر کے معنی یہ ہیں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا انداز یا کوئی ایسی چیز جو اس کے دل میں خوف مبتلا کر دے، جی، یا یتیم کو جو ہے رلا دے، یا اس کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ بن باپ کا ہے۔ خدا کی نظر میں اس کو قہر بولتے ہیں، خدا کی نظر میں اس کو غلبہ بولتے ہیں۔ جی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز یتیم کے ساتھ ایسی روش اور طریقہ روا نہ رکھو۔ احادیث میں آیا ہے
کہ اگر کہیں پر کوئی یتیم کھڑا ہے تو اگر تم اپنے بچے کو گود میں لینا چاہتے ہو یا اس سے اللہ پیار اکبر، کرنا چاہتے اللہ ہو اکبر۔ تو اس یتیم کے سامنے نہ اظہار پیار کرو اور نہ نوازش کرو اپنے بچے کی، کہ مبادا اس کے دل میں یہ خیال آ جی جائے کاش میرا بابا بھی ہوتا تو مجھ سے پیار کرتا یا مجھے سینے سے لگاتا۔ لہذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو خداوند عالم اس پر جو ہے عذاب نازل کرتا ہے، یا مورد اللہ کی نظر میں وہ مغضوب ہے۔ روایتوں میں ہے کہ بلکہ اپنے بچے کو چھوڑ کر اس یتیم کی نوازش کرو۔ اور یتیم پروری حضور سرور کائنات کی کیا کہنا کہ آپ مدینے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، جلدی سے اس بچے کو گودی میں لیا، چپ کرایا۔ اب ظاہر جو ہے گلی کچی میں کھیلنے والا بچہ، میلا کچیلا بچہ، اور یا رسول اللہ یہ بچہ، پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ بولے فلاں انصار کا بچہ ہے۔ کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہا کہ اس کو کچھ خوراک چاہیے، کچھ کھانے کی چیز مانگ رہا ہے اور اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات اس کو سینے سے لگایا، اس کے بعد خود اس چیز کو جو چاہتا تھا، خرما یا کھجور یا جو بھی تھا، اس کو فراہم کیا۔ اس کے بعد اس کو حضور نے نرم کیا، بعض روایتوں میں ہے کہ منہ میں چبایا اور اس کو کھلایا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج تک آپ نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یتیم نوازی کرو۔ واہ! کربلا تمام مسائل کا حل ہے۔ اب دیکھیں کہ کربلا میں حضرت قاسم ابن حسن سلام اللہ علیہ بالاخر یتیموں میں سرفہرست ہیں۔ ویسے حضرت زید بن حسن جی ہاں، یا حضرت حسن بن حسن، عبداللہ بن حسن، اور بھی مسلم کے بچے سلام اللہ علیہ مجمعین، یہ سب یتیم ہیں۔ قرآن مثال سے عرض کیا جا رہا ہے کہ کربلا میں یتیم پروری۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے یہ کہ حضرت مسلم کی بیٹی کو یہ بتاتے کہ بیٹا تم بن باپ کی ہو گئی ہو، محمل سے اتارا، بہت دیر تک پیار کرتے رہے، اس کے بعد روایتاً کاندھے پہ لیے رہے، بعض میں گود میں لیے رہے۔ بچی نے کہا کہ ماموں آج آپ بہت پیار کر رہے ہیں، ویسے تو آپ ہمیشہ ہم سے پیار کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے زانوؤں پر بٹھایا، اس کے بعد اس کے کان میں بوندے پہنائے اور اس کے لیے بعض روایتوں میں کہ لباس لائے، اور بالآخر بچی سر پہ ہاتھ پھیرا، آل محمد کے گھر کی بچی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ماموں جان ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیا میرا بابا اس دنیا میں نہیں ہے؟ فرمایا کہ بیٹا آج سے تم مجھے اپنا بابا کہنا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا۔ اب دیکھیں کہ ایک امام ولی خدا حجت زمین و آسمان کس طریقے سے ایک یتیم بچے کے سامنے خود کو پیش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت قاسم بن حسن یا باقی فرزندان امام حسن کی پرورش کی بعد از شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور تربیت میں اور دیکھ ریکھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل یہ احساس نہیں ہوگا علی اکبر اور قاسم سلام اللہ علیہ کہ یہ یتیم ہے اور یہ باپ والے، بالکل نہیں، اور بلکہ ایسے پالا ہے کہ جیسے اپنی سگی اولاد کو پالا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور کربلا کے ان یتیموں نے بھی عظیم کردار نبھایا ہے۔ اس میں اگر بحث چونکہ عنوان یتیم ہے، لیکن میں بحث کو تھوڑا سا بدلنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ وہ یہ ہے کہ اسی یتیم نے، کہتے ہیں نا کہ عام طور سے جس کا باپ نہیں ہوتا ہے اس کے بگڑ جانے کے خطرے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کربلا کے ان جوانوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ تربیت یافتہ ہونے کا موقع ہے، زیادہ سے زیادہ دردمند دل اور معاشرے کی ایک محبت کرنے والی شخصیت میں بدلنے کا موقع ہے۔ جی، یتیمی یقیناً کمزوری ہے، لیکن جو لوگ اس کمزوری کو اپنے لیے ذریعے تقویت اور ہنر بنا لیتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ کہ بھئی اگر آج زمانے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے تو اگر کوئی حالات کا مارا ہے تو ہم اس کو ان تھپیڑوں سے اور ان حوادث کے سمندر میں ڈوبنے نہ دیں، بلکہ اس کا احساس یتیمی اس سے چھین لیں۔ تو یہ
مسئلہ یتیمیت کا ہے، اور آج چونکہ حضرت قاسم سے مجھے بحث کرنی ہے، اور ابھی گزشتہ جلسے میں مجلس میں حضرت علی اکبر کے سلسلے میں گفتگو کی، آج میں حضرت قاسم علیہ السلام کے سلسلے میں کہ آپ دیکھیں کہ ایک 13 سال کا جوان اس مقام پہ کھڑا ہے جہاں کے اوپر لقمان حکیم کے قدم نہیں ٹھہرتے، واہ واہ واہ، اس جگہ پہ کھڑا ہے جہاں ابراہیم خلیل علیہ السلام کھڑے، اللہ اکبر، بلکہ بعض وقت ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ دردان نبوت و امامت انبیاء سے آگے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، میں نہیں کہتا کہ بحث افضلیت اس کی نہیں ہے، لیکن فکر اور نظر اور ذہنیت اور معرفت کا جب یہ مرقع نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ لا یقاس بنا آل محمد آدم ومن دونہ احد، ہم آل محمد سے کسی کی قیاس نہ کرو، کمپیئر نہ کرو، جی، موازنہ نہ کرو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جی، ہم آل محمد ہیں، ہم جو ہیں وہ کوئی نہیں۔ بے شک، آپ دیکھیں، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابتدائی بیان میں عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا حضرت قاسم سلام اللہ علیہ سے کہ یا بنی کیف الموت عندک، بیٹا موت کی کیا حیثیت ہے تمہاری نظر میں، تم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ ما تعرف بالموت، موت کے بارے میں کیا جانتے ہو، جی، کیف الموت، دیکھیں کیفیت سے سوال کیا ہے، دیکھیں یہ خود امام سوال کرنے والا امام معصوم ہے، بے شک، بے شک، دل سوال کرنے والا امام ہے، جواب دینے والا فرزند امام ہے۔ واہ، تو دیکھیں ہمیں کلم الناس علی قدر عقولہم، امام بھی جب گفتگو کرتا ہے تو سامنے والے کی شخصیت اور اس کی عقل اور فکر کو سوچ کے بات کرتا ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا موت کے بارے میں کیا جانتے ہو، اگر ایسے پوچھتے تو وہ کہتے کہ موت یعنی مر جانا ہے، موت یعنی دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ کیف الموت عندک یا بنی، کیفیت موت کے بارے میں سوال کیا ہے، یعنی موت کی کوالٹی کیا ہے؟ کیفیت، جب موت آتی ہے تو اس کی کیفیت جو طاری ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو بیٹا تمہاری نظر میں موت کا آنا اور موت کا انسان پہ طاری ہو جانا تمہیں کیسا لگتا ہے، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ البتہ یہ ہمارے آپ جیسے ذہنوں کی بات ہے کہ صاحب موت تمہارے نزدیک کیسی ہے۔ جی ہاں، میرے خیال میں امام علیہ السلام نے آج حکیم کربلا سے ساری دنیا کو ایک نیا پیغام دینا چاہے کہ آؤ میرے پاس، میرے مکتب میں تربیت شدہ، میری آغوش میں پلا ہوا نمائندہ حسن ابن علی علیہ السلام موت کی درونی کیفیت کو کیسے بنا کے پیش کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا کیف الموت، یہاں سوال نہیں ہے، یہاں در واقع حضرت امام حسین علیہ السلام اس جوان کی حیثیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ 13 سال کا جوان ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ ابھی اس کا بچپنا ہے، لا خیر، لا، آل محمد کے بچوں کا کوئی موازنہ ممکن نہیں۔ بے شک، آپ دیکھیں جب حضرت زینب نے دربار کوفہ میں تقریر کی، بازار کوفہ میں، تو ایک بوڑھا تھا بہت رو رہا تھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ جزاکم اللہ یا اہل بیت النبوہ، نسوانکم خیر النسوان، واہ واہ واہ، صبیانکم خیر الصبیان، بے شک، تمہاری خواتین کا جواب نہیں، تمہارے بچوں کا بھی جواب نہیں۔ بے شک، اب ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، میں اور آپ بچہ کہہ رہے ہیں، لیکن تعقل کی عمر جو حضرت قاسم کی ہے، واہ 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 واہ، وہ سن تعقل آدم علیہ السلام سے آگے کا ہے، وہ سن تعقل حضرت اسماعیل و انبیاء ما سبق سے بہت آگے کا ہے۔ جب شالودہ انبیاء، خلاصہ انبیاء مورد تشکیل تھا تو یہ فکر اور یہ ذہنیت آل محمد اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ بے شک، حضرت قاسم سے پوچھا کیف الموت عندک یا بنی، بیٹا موت کو کیسا پاتے ہو؟ اب جواب حضرت قاسم کا یقین مانیے کہ آج اس حوزے میں، اس درسگاہ میں پڑھتے پڑھاتے، یعنی اگر عمر حقیر کی عمر 40 سال ہے تو اس 40 سال میں 6 یا 7 سال چھوڑ کے باقی جو بھی عرصہ گزرا ہے
وہ پڑھنے پڑھانے میں گزرا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، میں ادعائے علم نہیں کرتا، لیکن طالب علم بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں آج تک اس بات کو نہیں سمجھ سکا، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مفکر، کسی محقق، کسی مدقق نے اس بات کو سمجھا ہو۔ آقا بہجت میرے استاد سے خدا رحمت کرے، خدا غریق ان رحمت سے کرے۔ میں نے سوال کیا، انہوں نے کہا ان ہر فیس کے باید امام زمان جواب دے۔ میں نے اس کو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضرت قاسم نے کیا فرمایا، اس گتھی کو صرف اور صرف مولا سمجھا سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ حکیم کربلا ہے، یہ اس مقام پر پہنچا ہے جہاں فکر انبیاء کے پر جلتے ہیں۔ پوچھا موت کیسی ہے بیٹا؟ فرمایا احلا من العسل، احلا من من العسل۔ اگر یہ کہتے کہ الموت عندی کالعسل، چچا جان موت میرے نزدیک اتنی ہی خوشگوار ہے، میٹھی ہے کہ جیسے شہد کھانے میں مزہ آتا ہے ویسے ہی مر جانے میں مزہ آتا ہے، یہ بھی نہیں بولی۔ اگر یہ کہتے پھر بھی آپ سوچیں کہ 13 سال کا جوان آج کے جوان کو شدھ بدھ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں، آج کے 13 سال کے جوان کو کمپیوٹر گیمنگ میں وقت گزر جاتا ہے۔ آج کے 13 سال کے جوان کو اپنے آپ کو بننے سنورنے میں گزر جاتا ہے، فکر کجا، اندیشہ کجا، ذہنیت کجا۔ لیکن یہ 13 سال کا جوان ایسا لگتا ہے کہ کروڑوں مراج اعظام اس کی نال برداری اور کف برداری کرے تب بھی کم ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی تمام علماء امامیہ اگر آ کے حضرت قاسم کی جوتیاں اٹھائیں بعنوان استاد تب بھی کم۔ واہ واہ واہ، اصل فکر و نظر کا اوج اور عروج آپ دیکھیں۔ فرمایا احلا من العسل، اگر یہ کہتے شہد جیسی ہے تب بھی یہ کہنا کہ 13 سال کا جوان اور موت کو اس آئینے میں دیکھ رہا ہے، اس پیرائے میں دیکھ رہا ہے کہ موت اگر راہ خدا میں ہو، موت اگر ولی خدا کی تسلیم و تصدیق میں ہو، موت اگر حجت اللہ الاعظم کی مائیت میں ہو، موت اگر دین کی نجات کے لیے ہو، موت اگر نام کلمہ پروردگار کو بلند و بالا کرنے کے لیے ہو، موت اگر انبیاء کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے ہو تو شہد جیسی ہے۔ واہ واہ، اسی کو سمجھنا 2-4 ہزار حوزہ علمیہ تشکیل دینے کے باوجود فقہا اور علماء و مدققین اگر اسی کو سمجھے کہ موت کیسے میٹھی ہو سکتی ہے۔ حضور سرور کائنات شیعہ سنی روایتوں میں ہے، فرماتے تھے اکثروا ذکر ہادم اللذات، اے انسانوں اس چیز کو زیادہ یاد کرو جو تمہارے مزے کو، تمہارے منہ کے مزے کو کھٹاس میں تبدیل کر دے۔ یا رسول اللہ ما ہادم اللذات، کون سی چیز ہے جو مزے کو ترش کر دے، کھٹا کر دے، بد مزہ کر دے؟ فرمایا ذکر الموت۔ اللہ اکبر۔ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں موت ہاضم اللذات ہے۔ یہ کون شخص ہے جو کہتا ہے اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، پالنے والے مجھے ہر شے کے بارے میں وہ علم دے جو جیسی ہے، حقیقت شے، حقیقت شے مجھے دکھا پالنے والے۔ رب زدنی علما و یقینا و فہما وارنی الاشیاء کما ہی۔ سامعین و ناظرین غور کیجئے اس بات کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ آج کی گفتگو میں ہم اپنی بات کو کامل نہ کر سکیں۔ حضرت قاسم کو آپ ایک جوان اور ایک بچے میں خلاصہ نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ حضور سرور کائنات جو کہتے ہیں میرا علم عین حقیقت ہے، فرماتے ہیں اکثر ذکر ہادم اللذات، موت لذتوں کا، موت کا تذکرہ کیا کرتی ہے؟ کرتا ہے لذتوں کو کھٹا سے بتا۔ ابھی ہم بہترین کھانا کھا رہے ہیں، اچانک خبر ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اصل لقمہ حلق میں اٹک جاتا ہے۔ آدمی کوئی اچھا نیا لباس پہنے ہوئے کسی کے مرنے کی خبر آ جاتی ہے، آدمی افسردہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے واقعاً موت کا ذکر، موت کی یاد لذات کو جھجوڑ دیتی ہے، انسان بالکل گھبرا جاتا ہے، لطف مرنے میں ہے نہ مزہ جینے میں ہے، انسان اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات کی مسلم حدیث کے مطابق اب یہ جوان کہاں پہنچا ہے؟ واہ 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 واہ، یہ عظیم حکیم کربلا، مفسر حقیقت جہاد اور قربانی و ایثار، فرزند امام مجتبیٰ علیہ السلام، اگر یہی کہہ دیتے کہ شہد جیسی ہے چچا جان، عندی کالعسل، عندی العسل، میرے نزدیک ایسے جیسے شہد ہے، تب بھی سمجھنا محال تھا۔
لیکن کیا فرماتے ہیں احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیرین. شہد سے بھی زیادہ شیرین. اس مرحلے کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری ہے. آخر دنیا میں شہد سے زیادہ کوئی شے خوش مزہ اور خوشگوار نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا جی ہے ہاں. فیہ شفاء للناس. یہ شہد جو ہے اس کے اندر جو ہے مختلف الوان ہو، الگ الگ رنگوں کی ہے، جی ہاں. الگ الگ کلرز میں ہے. اس کے بعد کھانے کی قابل ہے، شراب ہے، میٹھا، ایک میٹھی مشروب ہے، میٹھا شربت ہے. جی. اس کے بعد فرمایا کہ وفیہ شفاء للناس، اور اس میں شفا ہے. روایتوں میں ہے کہ شہد میں 70 بیماریوں کا علاج ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں شہد سے زیادہ خوش مزہ میٹھا کوئی ہے ہی نہیں. تو آج تک جو ہم نے یہ دیکھا کہ تمام مٹھائیوں اور تمام شیرینیوں کی جو ماں ہے، اصل ہے، اگر شیرینی اپنے کمال کوئی معیار ہو مٹھاس کا تو وہ کیا ہے؟ اصل شہد اصل ہے. تو لیکن آج تک ہمیں کوئی حکیم نہیں ملا، کوئی فوڈ اسپیشلسٹ نہیں ملا جو ہم نے یہ بتایا کہ شہد سے زیادہ بھی کوئی چیز شیرین اور میٹھی ہوتی ہے. ہمیں تو قرآن اور روایات اور تمام ویدک شاستر اور تمام پرانے اولڈ اسکرپٹل کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ شہد معیار ہے مٹھاس کا. شہد سے زیادہ کوئی چیز مزیدار میٹھوں میں نہیں ہو سکتی قرآن کے روح سے. اب میں حضرت قاسم سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں سرکار آقا شہد کی نظیر دنیا میں نہیں ہے. بے شک. آپ کہہ رہے ہیں احلا من العسل. نہ تنہا موت تلخ نہیں ہے، نہ تنہا موت شہد جیسی نہیں ہے، بلکہ موت آپ کی نظر میں حق کی راہ میں شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. اس احلا کو کون بتائے گا؟ اس احلا کو جاننے کے لیے امام زمانہ آئیں تو بتائیں، رسول خدا آئیں تو بتائیں. اس احلا کو صرف اور صرف جبرائیل پروردگار سے اللہ محفوظ سے لا کے ہم کو سمجھا سکتے ہیں کہ ماذا یرید ھذا الشعب العظیم. یہ عظیم جوان، یہ حکیم امت، حکیم کربلا کیا کہنا چاہتا ہے کہ موت کیا ہوتی ہے. اور اگر اس کو سمجھنا ہے، جو ابتدا میں نے کہا تھا نا کہ انبیاء سے بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2 صاحبزادے ہیں، دونوں اولو العزموں کے گھر کے پالے ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے لال میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے، اور انہوں نے خواب کو توجیہ نہیں کی. فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا ہے آپ انجام دیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں بابا آپ چاقو چلا دیجئے میرے اوپر، مجھے مار ڈالیے، مجھے قتل کر دیجئے، میرا سر تن سے جدا کر دیجئے، چونکہ حکم آپ کو ملا ہے. ان قریب تجدنی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر خدا کا لطف شامل حال ہوا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے. آپ نے اندازہ لگایا کہ یہاں حضرت اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو اس مصیبت کے سامنے فرما رہے ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ اسے کہتے ہیں زمانے قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں مجھے آپ پائیں گے. فعل مضارع استعمال کیا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اس کے بعد اللہ کی عنایت من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام موت کو مصیبت سمجھتے ہیں یا موت کو سخت آزمائش سمجھتے ہیں، جس میں مستقبل کی لفظ استعمال کرتے ہیں، فعل مضارع استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی استمداد انشاءاللہ کی لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد من الصابرین کی لفظ کے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. یعنی حضرت اسماعیل آپ موت کو یا آزمائش سمجھتے ہیں یا مصیبت، تبھی تو صبر کر رہے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کے گھر کا پلا ہوا بچہ ہے، علیہ آلاف التحیت والسلام، کروڑوں درود و سلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمت کے اوپر. لیکن پھر بھی موت کا جب نام آیا تو
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ بچہ پلا گود کا پالا ہوا ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام کا، یہ سید الانبیاء کے گھر کا بچہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے موت کے بارے میں کہ احلا من العسل، نہ تنہا مصیبت نہیں جانتا، نہ تنہا یہ اپنے اندر ضعف و کمزوری محسوس نہیں کرتا، نہ تنہا سا کی لفظ استعمال کر رہا ہے، نہ تنہا یہ کہہ رہا ہے کہ موت کے مقابلے میں صبر کروں گا، بلکہ ایسے کہہ رہا ہے جیسے موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ خوشگوار ہے، اور میں اس خوشگواری میں اس طرح گم ہو جاؤں گا کہ موت حیران ہو جائے گی کہ میرے آنے سے دنیا کے لوگ گھبراتے، یہ کس گھرانے کا بچہ ہے کہ شدت شوق اور جذب میں جو ہے انا الحق کا نعرہ لگا رہا ہے۔ جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکریہ قبلہ۔ تقریباً ہمارا وقت تمام ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم آپ سے گزارش کریں گے مؤدبانہ طور پر، کیونکہ ہماری مجلس ادھوری رہ جائے گی، کہ اگر جس ہم جوان کے ابھی فضائل پیش کر رہے تھے، جس کی شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے تھے قبلہ، آج اس جوان کے مصائب پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں۔ ہم چاہیں گے اپنی مجلس کو مزید نورانی کرنے کے لیے مختصر سے الفاظ میں حضرت قاسم کے مصائب، اور یقیناً جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ احلا من العسل، ویسے ہی شدید موت اس جوان کو نصیب ہوئی، لیکن اس جوان نے ثابت کر دیا کہ موت اس کی نظر میں کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا میں جتنے لوگ بھی میدان جنگ میں گئے ہیں وہ سب عموماً صاحب پدر ہیں، یتیم نہیں ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کا لال ہے، یتیم ہے۔ امام علیہ السلام نے جب میدان میں بھیجا تو امامے کا دو حصہ کیا، ایک پشت پہ ڈال دیا، ایک سامنے ڈال دیا۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی یتیم کسی سفر پہ جاتا تھا تو اس کے امامے کے کونوں کو پھاڑ کر آگے اور پیچھے ڈال دیتے تھے، آویزاں کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو اس پر رحم آئے کہ بھئی یہ بن باپ کا بچہ ہے، یہ کسی بیوہ ماں کی امید ہے، کسی بیوہ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ تدبیر استعمال کی، لیکن یہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جتنے بھی شہداء کربلا میں اس دنیا میں گئے ہیں، بہرحال کہتے ہیں کہ جب حضرت قاسم کو سوار کیا گھوڑے پر تو آپ کے اندازے اور قد کے مطابق جو ہے رکاب نہیں مل رہی تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے رکاب کو کاٹا، کاٹنے کے بعد اس کو اس طریقے سے باندھا کہ یہ جوان آسانی سے گھوڑے پر سوار ہو سکے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کے نالین مبارک کو جو ہے رکاب میں اس طریقے سے لپیٹ دیا تاکہ آپ جو ہے آرام سے گھوڑے پہ بیٹھ سکیں۔ قد اور قوارے کے اعتبار سے بھی یہ جوان بے نظیر ہے۔ میدان جنگ میں جو آیا تو لوگ امام حسن سے ہزاروں درجہ کینہ اور نفرت رکھتے تھے، لہذا ابن سعد نے اعلان کیا کہ ایھا الناس احجموا علی ابن قتال العرب، لوگوں یہ علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، اس پہ پوری شدت سے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے ظالموں نے امام مجتبیٰ کے لال پر حملہ کیا۔ عزیزوں، کہتے ہیں کہ ایک ملعون نے چونکہ سمجھ گیا تھا کہ رکاب چھوٹی ہے، فضرب علی رجلیہ فقطع ششع نعلہ، ملعون نے ضربت ماری، آپ کے نالین مبارک کا تسمہ کٹ گیا۔ اب جو تسمہ کٹ گیا تو چونکہ رکاب آپ کے اندازے کی نہیں تھی، فَحَوَى إِلَى الْأَرْضِ لِيُرْبِطَهُ، جھکے تاکہ اس تسمے کو باندھ لیں تاکہ میدان جنگ میں جہاد کر سکیں۔ بس جو ظالم نے دیکھا کہ حسن مجتبیٰ کا لال جھکا ہے، فَضَرَبَ عَلَى وَجْهِهِ بِسَيْفِهِ، چہرہ اقدس پر تلوار مار دی۔ کربلا میں امام حسین کے علاوہ کسی کے منہ پہ تلوار نہیں ماری گئی۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کا لال ہے کہ جس کے چہرہ اقدس پہ ظالم نے تلوار سے حملہ کیا۔ اور عزیزوں، لیکن پھر بھی حضرت قاسم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب جو سر اٹھایا تو ظالموں نے سینے پہ برچھی ماری، آگے بڑھ کر کسی نے سر پہ گرز مارا۔ عزیزوں، حضرت قاسم سلام اللہ علیہ
جب لڑتے لڑتے فضعف عن القتال، لڑتے لڑتے تھک گئے چونکہ بدن کا خون بہہ گیا تھا، گھوڑے کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ ظالموں نے دیکھا کہ بچہ اب جنگ لڑنے سے قاصر ہے تو اب چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لیا۔ فوقع علی الارض ثریا، میں نے اپنے اساتذہ سے سنا، خدا رحمت کرے آیت اللہ العظمیٰ میرزا جواد تبریزی، کہتے ہیں امام حسن کے تئیں جو کینہ تھا ظالموں نے نیزوں سے، تلواروں سے، بھالوں سے، برچھیوں سے امام کے لال کو چھلنی کر دیا۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ظالم آگے بڑھ رہا ہے، زلف اقدس پہ اس نے ہاتھ بڑھایا، خنجر اٹھایا کہ قاسم کا سر تن سے جدا کر دے۔ کہتے ہیں امام علیہ السلام نے گھوڑے کو مہمیز کیا، تیزی سے مقتل کے قریب پہنچے۔ اب جب اس نے تلوار اٹھائی فَأَطْنَ عَلَى يَدِهِ، امام نے اس ظالم کے ہاتھ پہ ذوالفقار ماری۔ اب جو اس کا ہاتھ کٹ گیا فصاح الناس اعیدونی، لوگوں میری مدد کرو۔ اب جو لشکر اس کو مدد کرنے بڑھا تو اب قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے تھے۔ روایتوں میں ہے عزیزو، کربلا کا یہ پہلا شہید ہے کہ جس نے تمام شہداء کو مر جانے کے بعد، شہادت کے بعد جسم پامال ہوا لیکن قاسم زندہ تھے اور بدن پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ مقاتل نے اتنا لکھا ہے کہ جب جب سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپ پڑتی تھی قاسم تڑپ جاتے تھے، یا اما ہو ادرکنی، یا اما ہو ادرکنی، چچا میری مدد کو آؤ، چچا مجھے مدد کرو، میرا سہارا بنو۔ عزیز مرحوم سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ امام حسین پریشان و حیران، فَلَمَّا انْجَلَتِ الْغَبَرَةُ، جب ذرا گرد چھٹی کیا دیکھا، امام اپنے لال کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ فَقَبَّلَ شَفَتَيْهِ وَقَبَّلَ جَبِينَهُ، ہونٹوں کو چوما، چہرے کو چوما، اور اس کے بعد یہ جملہ حسین نے کسی کے لیے نہیں کہا، فرمایا یا بنیا عما عض علی امک ان تنادی فلا یجیبک وَإِذَا أَجَابَكَ فَلَا يَنْفَعُكَ۔ میرے لال قیامت تک حسین کو یہ ملال رہے گا کہ تو مدد کو پکارتا رہا، میں تیری مدد کو نہ آ سکا۔ اب جو آیا ہوں تو میری مدد کا تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ سارے شہداء نے وصیت کی لیکن حسین کو قاسم کا جنازہ ملا، فَجَمَعَهُ بِحَصِيرٍ، ایک چٹائی میں بدن سمیٹا، اٹھا کے خیمے کی جانب بڑھے، فرمایا وَاصْبِرُوا يَا كِرَامَ آلَ مُحَمَّدٍ الْيَوْمَ قَلَّ نَاصِرُ وَكَثُرَ وَاتِرُ۔ آل محمد صبر کرو کہ آج کے دن تم پہ مظلومیت زیادہ ہے اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، علی قوم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تقبل اللہ۔ ناظرین، خدا آپ کی سزاداری کو اور ہماری سزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کو حقیقی معنی میں عزادار سرکار سید الشہداء بننے کی توفیق سے نوازے، ہمارے اور آپ کی آنکھوں سے جاری ہونے والے اشکوں کے موتیوں کو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے محترم اور مقدس رومال میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں سرکار حضرت حجت کے صدقے سے پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار ہمارے مہمان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے تاکہ مزید ہم اسی طرح آپ کی علمی توانائیوں سے استفادہ کرتے رہیں، اور تب آپ تمام ناظرین کو، تمام عزاداروں کو خدا
مزید توفیقات سے نوازے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آپ سے وداع چاہیں گے۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین۔ السلام علیکم شہداء کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت تمام ہوا، دیجیے اجازت۔ دیکھنا نہ بھولیے گا سفیر نجات۔ خدا حافظ۔